بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی احتجاج کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا، لیکن پہلی فیملی، پہلا خاندان بچوں سمیت ڈی چوک اسلام آباد میں پہنچ گیا ہے۔ ان کے تاثرات کیا ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومتی تابوت میں یہ پہلا کیل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے تاثرات بھی سنیے گا۔ تو ایک طرح سے احتجاج کا ایک آغاز بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی فیملی تو پہنچ گئی ہے۔ وہ وہاں پہنچ کر کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل سے بھی بڑی خبر آئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی جو لائن تھی، ہاٹ لائن کہیں، جو بھی لائن اس کو کہیں، وہ کٹ چکی ہے۔ ایک اور مسئلہ حکومت کے لیے پیدا ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو پروپیگنڈا تحریک انصاف کے خلاف کرنا چاہا، عمران خان کے خلاف کرنا چاہا، وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا ہے اور خود اربوں ڈالر کا حکومت نقصان کر بیٹھی ہے۔ پھر تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بڑی کمال نظر آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے اور تھکا تھکا کر حکومت کو مار ڈالنا ہے۔ یہ ہے تحریک انصاف کی اسٹریٹجی۔ تو بڑے آرام سے انہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ تو ابھی کامیابی پہلے ہی مل چکی ہے۔ تحریک انصافی بھی کہہ سکتی ہے کہ جب تک کنٹینر نہیں ہٹائے جاتے، جب تک لوگوں کی مشکلات ختم نہیں کی جاتی، ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ پہلے یہ کیا جائے، پھر ہم دیکھیں گے بعد میں احتجاج کو۔ تو حکومت کرے گی کیا؟ پھنس چکی ہے۔ تو دیکھیے یہ جو پہلا خاندان، پہلی فیملی ڈی چوک پہنچ گئی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پولیس والوں کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈی چوک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں فیملی پہنچی ہے اور اس فیملی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرنے یہاں پر پہنچے ہیں، اور اس بچے کی جو بیک پہ جس نے جرسی پہنی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قیدی نمبر 804 کی جرسی بھی پہنی ہوئی ہے۔ جی آپ بتائیں۔ بچے کی جیکٹ کے پیچھے قیدی نمبر 804 لکھا ہوا ہے۔ اب شاید پولیس اس لیے نہیں کریک ڈاؤن ابھی کر رہی کہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کی DSNGs ہیں۔ تو یہ ایک فیملی ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی ہتھیار نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ پرامن شہری ہیں اور یہاں آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے اس کے بعد، لیکن یہ پہنچ گئے ہیں وہاں پر۔ جس نے پہنچنا پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا حوصلہ اور ہمت دیکھیے کہ بچوں کے ساتھ پہنچے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ بتائیے گا۔ لاہور سے۔ لاہور سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ جی عمران خان کے لیے سپورٹر ہیں، ان کے لیے آئے ہیں کہ آپ پہلی فیملی ہے جو کہ ڈی چوک پہنچی ہے۔ احتجاج کی کال کل ہے، لیکن آج ہی آپ لوگ پوری فیملی کے ساتھ، یا آپ ہسبینڈ ہیں کے، تو ڈر نہیں لگ رہا گرفتاریاں اور گرفتاریاں؟ یہ دیکھیں گے ہمارے برادر ہے، بھائی ہیں یہ ہمارے، ماشاءاللہ ان سے ڈرنا یہ ہم۔ تو وہاں جو پولیس اہلکار نظر آ رہا ہے ان کا کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہم نے کیوں ڈرنا ہے۔ اور پھر خاتون جو ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ہو جائیں گی، کیا ہو جائے گا، ملک کی خاطر ہم نکل رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے تو ہم نکل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ ہم کسی سے یہاں دفعہ 144 نافذ ہے اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں۔ احتجاج ہمارا حق ہے، احتجاج تو اور انسان کا حق ہے، بھی ہم کرنے آئے ہیں۔ اس سے کوئی رپورٹ میں مجھے دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو آپ کس طرح آگے؟ خیر وہ فیملی ہے، ایک بچہ ساتھ ہے۔ ہو سکتا نا، احتجاج تو ہر انسان کا حق ہے۔ بس بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں سارے معاملات حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اتنے پر امید ہیں آپ؟ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں معاملات حل ہو جائیں گے، ہم بڑے پر امید ہیں، اور عوام جس طرح کا پاکستان چاہتی ہے انشاءاللہ اس طرح کا پاکستان ہوگا، ہم اس طرف بڑھیں گے۔ تو رپورٹر پوچھ رہے ہیں کہ کیا عمران خان سے باہر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ باہر آ رہے ہیں۔ تو یہ خاتون سے پوچھا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ تو کہتے ہیں جی بیٹا ہے، اس سے چھوٹا بھی ہے، 5 سال کا ہے، وہ بھی ساتھ ہے۔ بچوں کے ایگزام لے کر کوئی بات نہیں، ایگزامس پھر ہو جائیں گے تو خان صاحب کے لیے باہر نکلیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ تاثرات ہیں، پوری تفصیلی ان کی گفتگو ہے خاتون کی، اس خاندان کی۔ احمد ابراہیم صحافی ہیں، اسلام آباد بیسڈ، کہتے ہیں غیر ملکی سفارت خانے آج اس نیکٹا الرٹ کی رپورٹ واپس بھجوائیں گے کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں دہشت گرد بیٹھے ہیں، اس سے 200 ارب ڈالر مزید سرمایہ کاری آئے گی؟ سوالیہ نشان۔ کل کلاں کو چیمپئنز ٹرافی میٹنگ میں بھی یہ سرکاری مراسلہ دکھایا جا سکتا ہے کہ وہاں دہشت گرد ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں، کیونکہ نیکٹا کی رپورٹ آئی ہے جی دہشت گرد آ گئے ہیں اسلام آباد میں، تو یہ احتجاج جو ہے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، تحریک انصاف کو اٹیک کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ تو جاری کر دی مراسلہ، لیکن بھارت یہی دکھائے گا کہ دیکھیں ان کے اپنا نیکٹا یہ کہہ رہا ہے، ان کے اپنی جو ادارے ہیں ان کے رپورٹس ہیں کہ جی یہاں دہشت گرد آ چکے ہیں کیپٹل میں، جہاں پر سفارتکار بیٹھے ہیں، سفارت خانے ہیں، وہ کیا اپنے ملکوں کو رپورٹ بھیجیں گے؟ کیا انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی؟ یہ حکومت پاگل ہو چکی ہے تحریک انصاف کی نفرت میں۔ اچھا، تحریک انصاف نے احتجاج کو ملک بھر میں پھیلانے اور انتہائی سست رفتار سے اسلام آباد آنے کی دلچسپ حکمت عملی بنائی ہے۔ علی امین گنڈا پور کم از کم اگلے 3-4 دن تو اسلام آباد پہنچتے نظر نہیں آتے، تو کیا حکومت تمام شاہراہ اور شہر یوں ہی بند رکھے گی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ یہ اسٹریٹجی بڑی کامیاب نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کی۔
اور یہ فواد چودھری اس بارے میں بتا رہے ہیں. حکومت نے ایک اور عجیب حرکت کی ہے. یہ دیکھیے پاکستان ٹیلی ویژن غلاظت، گھٹیا پن، اوچھے پن کی آخری حدوں پر ایکس سے گھٹیا ترین پوسٹ اٹھا کر سرکاری ٹیلی ویژن پر چلا دیں. تحریک انصاف کو ٹرول کا تانا دینے والوں نے فخریہ ٹرولنگ بھی لکھا ہے. فخریہ ٹرولنگ. شاباش تارڑ صاحب ایسے ہی لگے رہیں، ایسے ہی میرٹ آئے گا. یعنی انہوں نے پی ٹی وی کو سنبھالا ہے. اس کے بعد یہ جو پتہ نہیں صارفین ان سے خود کہا ہوگا کہ شاید اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں ہم پی ٹی وی پہ چلائیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن سرکاری ادارہ جس کو پوری دنیا میں بتانا ہے جی سرکاری ادارہ ہے اور وہ کر کے رہا ہے. خان کو رہا مت کریں کیونکہ پنکی خان کی نسبت زیادہ اچھی چولے مارتی ہے. یوتھیوں کو امی کی رہائی مبارک ہو. جس نے بھی پنکی کی رہائی کا مشورہ دیا تھا وہ کوئی انتہائی عقلمند انسان تھا. مجھے شرم آ رہی باتیں کرتے ہوئے، لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کس وجہ سے میں یہ تنقید کر رہا ہوں یا کیا چلا ہے پی ٹی وی پر، بتانا تو ضروری ہے. عمران ریاض کی تصویر ہے جی یہ، اور ساتھ عمران خان کو اس طرح بنایا ہوا ہے. یہ تم کیا چیز اٹھا کر لے آئے ہو. یہ ہیں جناب لوگ. اچھا ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوگا، ان کو ایوارڈز دیے جائیں گے. آج کل تو جو ستارہ امتیاز اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں سرکاری اعزازات وہ ایسے ہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے یہ میمز بنائی ہیں، ٹرولنگ کی ہے. بوجھو تو جانے یہ عمران خان دکھایا ہوا ہے کہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو پروٹیکشن لے کے پھرتے تھے تو اس کی جگہ ایک بالٹی نما چیز ان کے سر پر لگا کر، یعنی اس طرح ایڈیٹنگ کر کے تصویر کو، اور نیچے لکھا ہوا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر پی ٹی آئی کی ٹرولنگ سینئر قیادت کو لینے کے دینے پڑ گئے. پہلے تو یہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے سرکاری ٹی وی پر، کیونکہ غیر شرعی طریقے سے وی پی این لگا کر آپ چیزیں اٹھا رہے ہیں ایکس سے، اور جو کہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے، اور ایکس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. یہ پی ٹی وی خود استعمال کر رہا ہے اور آپ دیکھیے اس کو دکھا بھی رہا ہے. جو نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے، غیر قانونی کام پی ٹی وی خود کر رہا ہے. اور بشپ میڈیا ایکٹیو ہیں ہر جگہ، یہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس طرح سے جناب مختلف یہ کر کے. اور نیچے لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کے گلے کی ہڈی بن گیا، اپنوں نے بھی لا تعلقی ظاہر کر دی. یہ پی ٹی وی کا کام یہ رہ گیا جی، یہ سرکاری ٹی وی کا کام ہے. یعنی نون لیگ کا ایسے آپ کو لگے گا نا کوئی چینل ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی گھٹیا کام ہو رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ جناب اسلام آباد اور پنجاب کے کئی شہروں میں انٹرنیٹ 3 گھنٹے بعد بند کر دیا جائے گا. اسلام آباد پنجاب کے کئی شہروں میں نیٹ نہیں ہوگا. پورے پاکستان میں سب کچھ ہی بند کر دیا گیا ہے. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو پریشر میں ہے، لیکن خان نام نہیں بتا رہا، اس کا مطلب ہے معاملہ سیریس ہے. اب پہلے والی بات نہیں رہی، مریم کو ملی ہاٹ لائن ختم کر دی گئی ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یعنی خبریں لوگ بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہے. ہاں جی کرامت مغل صاحب زبردست صحافی ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اطلاعات کے مطابق کوٹ لکھپت جیل میں نہیں ہیں. تو یہ بڑی ہلچل ہے جی، کوٹ لکھپت جیل میں نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ. انہیں شوکت خانم اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے. اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. عمران خان نے احتجاج منسوخ کرنے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا تھا. تو اب یہ کام پیش رفت ہو سکتی ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے. مگر صحافی کیا بات کریں، سینئر صحافی یہ نادر بلوچ صحافی ہیں، اور ساتھ ہیں ان کے افتخار شرازی صاحب، یہ سینئر اینکر پرسن ہیں، ڈان نیوز سے وابستہ ہیں، ان کے بیورو چیف ہیں. تحریک انصاف کے لیے ڈی چوک سے ہماری تجویز، پی ٹی آئی یہ اعلان کر دے کہ جب تک اسلام آباد سمیت ملک بھر میں کنٹینرز نہیں ہٹائے جاتے، جب تک شاہراہیں بند ہیں اور عوام کے لیے مشکلات ہیں، تب تک ہم روانہ ہی نہیں ہوں گے. جیسے ہی کنٹینرز ہٹانا شروع ہوں گے، شاہراہیں کھلنا شروع ہوں گی، قافلے اسلام آباد کے لیے نکل پڑیں گے. ڈی چوک سے سینئر اینکر پرسن افتخار شرازی کے لیے کے ساتھ خصوصی پروگرام. تو یہ اچھی تجویز ہے، تحریک انصاف دیکھتے ہیں اس پہ کتنا عمل کرتی ہے. اب جناب گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگانا تھا، یہاں پنجاب میں گورنر راج کی بات ہو گئی ہے. موٹر وے اور سڑکوں کو کھولیں، پی ٹی آئی والے احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو حکومت فوراً کنٹینرز لگا دیتی ہے. پنجاب مجھے دے دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی گورنر کہہ رہا ہے کہ میرے حوالے کر دیں، گورنر راج لگا دیں، میرے حوالے کر دیں پنجاب. نہ سڑکیں بند کروں گا نہ کنٹینر لگاؤں گا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، وہ زبردست. لیکن سندھ میں کیا ہوا ہے حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی کی وہاں گورنمنٹ ہے، وہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں تو مطلب کیا ہی بات ہے، وہاں بھی اسی طرح فاشزم ہے. اچھا جی یہ آگ کے مناظر وہاں پر ہیں. اسلام آباد میں کنٹینر میں آگ لگ گئی اور یہ ویلڈنگ کا وہاں کام کیا جا رہا تھا، کنٹینرز کو جوڑنے کا. ایک کنٹینر کیمیکل والا تھا، اس میں آگ لگ گئی. یہ ہیں عقل مندوں کی کامیابیاں، یا کیا کہیں ان کی عقل. اور یہ دیکھیں اب یہ ایک بندہ لاہور سے بتا رہا ہے، سٹیزن جرنلزم کہہ لیں، سٹیزن رپورٹ کر رہا ہے کہ لاہور کیا آئیں گے آپ، 1 2 3 4 5 6 کنٹینر ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. سگیاں پل یہ اہم داخلی اور خارجی راستہ ہے لاہور کا، وہاں پر آپ دیکھیں. اور یہ کمرشل ایکٹیویٹی یا کاروبار کے لیے سامان لانے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی جناب بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. باقی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ گوگل میپس پہ آپ کو باقی سارا علاقہ کلیئر نظر آئے گا، پاکستان کے ہمسایہ مالک صاحب. لیکن یہ دیکھیے پاکستان اسلام آباد تک لاہور یہ سب بند ہے. لاہور بند ہے، آپ دیکھیں یہ اسلام آباد سارا بند،
لاہور کے ارد گرد سب علاقے بند. یہ اب پوری دنیا میں پاکستان کی یہ تصویر جا رہی ہے. باقی پوری دنیا میں آپ کو اس طرح کی سرخ لائنیں نہیں نظر آئیں گی جہاں تمام اہم شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہو. یہ انوکھا ریکارڈ پاکستان نے بنایا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہاں پر آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیں, یہ کریں وہ کریں. اور یہ سندھ سے جو قافلہ آ رہا ہے اس کے لیے یہ رکاوٹیں تھیں. یہ دیکھیں گاڑیوں کا تمام راستے بند کیے ہوئے تھے, راستے بند کیے ہوئے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی سندھ کی طرف سے آ رہے ہیں. راستہ بناتے ہوئے یہ دیکھیں آپ, لوگ پھر بھی راستہ بنا رہے ہیں, آ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک فیملی تو پہنچ بھی گئی. تو یہ جناب حالات ہیں, کس طرح سے لوگ پہنچ رہے ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں, آپ اندازہ لگائیے. اور یہ بڑی اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے سب لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ حکومت ایسی ہے, اس سے نااہل حکومت آج تک نہیں دیکھی کہ کیا انہوں نے کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس فیملی کو بھی حفظ و امان میں رکھے, جن کو بتایا کہ پہلا خاندان ہے جو یہاں ڈی چوک پہنچ گیا. اللہ حافظ.